یہ ایمرجنسی یہ مارشل لاء کی دھمکیاں تو اب اس کا خدشہ، چلے دھمکی کا لفظ میں نہ استعمال کروں، یہ تو جمہوری جماعتیں اس وقت کر، کیا یہ کوئی خواہش ہے خاص طور پہ اگر ہم پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کریں کہ اس طرح کی کوئی سیاسی شہادت مل جائے، ایک ایگزٹ پلان مل جائے گا نا اس کے بعد؟ جی بالکل، یہ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے جو پہلے انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی کی، اب 1 سال سے یہ ہیں، اگر ان کی کوئی ریزرویشنز تھیں عدلیہ کے حوالے سے تو یہ سال پہلے 6 مہینے پہلے بھی لا سکتے تھے، تو یہ ایک بیانیے کی تلاش میں۔ دوسری بات جو اس میں ماریا میرے لیے جسے کیسے قابل افسوس بھی اور باعث سے پریشانی بھی ہے، یہ اگلی نسل ہے جنہوں نے اس ملک میں حکومتیں بنانی ہیں، سیاست کرنی ہے، ان کی یہ جمہوری سوچ ہے کہ بلاول صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آج آپ نے قوم کو دکھایا کہ بلاول، مریم اور مولانا کے صاحبزادے ایگزیکٹلی ویسے سوچتے ہیں جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب سوچتے تھے۔ یہ المیہ ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ ان کی سیاسی ٹریننگ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس بحران کے اندر ہیں، اور بحران کچھ بھی نہیں ہے، انتخابات کروانے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس سے یہ فرار اختیار اس کے بعد ایمرجنسی لگی۔ عامر صاحب چونکہ آپ تھوڑا سا ہمیں ہسٹری سے بھی ذرا گائیڈ کریں نا سر، ایمرجنسی لگی پھر کیا ہوا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پٹے ہوئے فارمولے دوبارہ کیوں لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں؟ قومیں تجربات کرتی ہیں، ایک تو خیال تجربہ ہونا نہیں چاہیے، ایک پروسیس ہے، ایک آئین ہے، چلے آپ نے تجربہ کر بھی لیا، وہ تجربہ پٹ گیا، پھر آپ اس کو 12-13 سال بعد اپنی کسی پٹاری سے نکال کے کہتے ہیں دوبارہ تجربہ کریں گے۔ پہلی مرتبہ ہم صحیح طریقے سے فیل نہیں ہوئے، اس دفعہ ہم زیادہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہوں گے۔ اچھا ماری، بہت فرق ہے۔ وہ جو مشرف صاحب سے بھی موازنہ کر رہے تھے کہ جی ان تینوں کی جو 3 نوجوان رہنماؤں کا نام لیا، سیاستدانوں کا نام لیا، مریم کا، بلاول کا، اور ان کے جو اسد صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے، بات ہی کہ اس موازنے میں تو مشرف صاحب کی روح بھی تڑپ گئی ہوگی، کیونکہ مشرف صاحب اپنے سٹیچر کے لحاظ سے، اپنی عقل و شعور کے لحاظ سے، اپنی گفتگو کے لحاظ سے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے پاکستان کی بڑی ڈٹ کے اچھی طرح سے نمائندگی بھی کی ہے۔ جس طریقے سے وہ آئے سر اقتدار میں، اس حوالے سے افراد کا کوئی سر کورٹ ججمنٹ موجود ہے اس حوالے سے، میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ وہ کورٹ میں صرف یہ جس طریقے سے میں کہ موازنہ بنتا نہیں، ان تینوں نے تو ان تینوں کے تو مطلب ہے اس پہ کوئی وہ کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے نا ان لوگوں کے۔ تو مشرف صاحب سے اختلافات اپنی جگہ، تنقید اپنی جگہ کے فوجی حکمراں تھے، لیکن اچھا پھر ایک اور بات عجیب و غریب ہے کہ اس زمانے کی دہشت گردی کے آپ اگر وہ دیکھیں، فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں اور آج کے دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس وقت تو پیک پہ تھی دہشت گردی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹیفائی ہو رہی تھی ایمرجنسی زمانے کی، میں کہہ رہا ہوں فرق ہے۔ بات ہی کہ آج اس اسکرپٹ کو انہوں نے اگر کہیں سے چوری کر لیا یا سمجھ لیا تو بڑے بھونڈے طریقے سے اور غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں بھی وہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا بالکل درست کہہ رہی، ناکام رہا، تو آج تو اس کی کوئی اساس ہی نہیں بنتی، کوئی اس کی وہی نہیں بنتی۔ سر میرے لیے زیادہ پرابلمٹک سر یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے اس کو ایٹ لیسٹ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے جمہوری اقتدار، بے شک ہم اس کو ان ریٹروسپیکٹ کہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، کہ جو فوجی حکمراں ہوتا ہے اس سے آپ کی توقعات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو آپ کے مبینہ طور پہ جمہوری پسند لیڈر ہیں، جو اپنے کہتے ہیں نا کہ نقاب سرک گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، بڑے بڑے جو جمہوریت کے پہلوان تھے ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب سرک گئی، پتہ چلا کہ وہ تو اسی طرح کے سیاسی بونے ہیں کہ جو ماضی میں مطلب ہے کہ جن کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے۔ اور مجھے دکھ سب سے زیادہ ہو رہا ہے سو پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت ازار پہ۔ سر کیوں آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ بالکل ہمیں ان کی حالت ازار بہت بہتر ہے پچھلے 1 سال سے، ان کی حالت ازار تو سب سے بہتر ہوئی ہے۔ نہیں، میں اخلاقی ان کی اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً سندھ میں مزے کر رہے ہیں، یقیناً آج ان کے اس طرح کے سٹیکس نہیں ہیں۔ حالت ازار جس پہ دکھ ہونے والی بات ہے کہ جو ان کے نظریاتی کارکن بھی ہوں گے ان کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ بات ایک طرف تو ایک ساتھ میں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے انصاف نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے کہ ججز بدل کے اس زمانے کے کچھ اور تھے، آج کوئی اور ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آج جو سیاسی طور پہ پارٹنر ہیں ان کو اگر آپ یہ بات بالکل سمجھ کے دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بھٹو صاحب کے قتل کو جسٹیفائی کیا تھا، اس کو پولیٹیکل سپورٹ دی تھی۔ تو آج جب آپ ان پہ لیکن وہ ختم ہو گیا نا، کل آپ نے دیکھا نہیں سر، کل دعا ہوئی پارلیمنٹ کے اندر بھٹو صاحب کی روح کے لیے، جو اچھی بات ہے اس ملک میں، ایٹ لیسٹ یہ ٹھیک ہوا کہ بھئی آپ نے کورس کریکشن کر کے کہا کہ وہ ماضی میں غلط ہوا اور اس کے اوپر سب کا اگریمنٹ تھا۔ دس از کورس کریکشن۔ مجھے پرابلم یہ ہے کہ جو کورس کریکشن فرق ہے کہ آپ ملبہ آپ گرا رہے ہیں صرف سپریم کورٹ پہ، جنہوں نے سیاسی طور پر اس پورے موو کا ساتھ دیا ان کو آپ بخش رہے ہیں۔
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے آپ قتل کروائیں پھر فاتحہ میں شامل ہو جائیں. یہ تو اس سے بڑی منافقت تو کوئی نہیں ہو سکتی. اس طرف سے بھی منافقت ہے اور اس طرف سے بھی منافقت ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. لطیف کھوسہ تنقید کر رہے ہیں, جناب ان کے اعتزاز احسن تنقید کر رہے ہیں, رضا ربانی جیسے لوگ چپ ہیں, ایک بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ انہیں پتا ہے کہ غیر جمہوری کام ہو رہا ہے, انہیں پتا ہے کہ غیر آئینی کام کے لیے ان کی پارٹی اس مرتبہ استعمال ہو رہی ہے اور بڑی بری طرح استعمال ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ شریف خاندان کی, زرداری خاندان جو بی ٹیم بنا ہوا ہے اور اس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. میرا معذرت کے ساتھ اس پہ آپ سے اختلاف ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ وہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ استعمال کر رہی ہے. میرا خیال ہے نون لیگ کا ٹھیک ٹھاک سٹاک نیچے آئے تو بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی, وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. وہ یقیناً جی نہیں, یہ بات میں آئی ایگری ود یو کہ ایک لیول پہ استعمال کریں, لیکن دوسرے لیول پہ سندھ میں ان کا ظاہر اسٹیک ساری پی ایم ایل نون کی پنجاب میں ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کا مورچہ جو ہے بڑا. اور سر اگر اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی اس میں بھی انکریز ہے تو سر اٹس اے ون. جی دیکھیں نا, اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں بھی زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے ہیں. زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, زرداری صاحب کا دوسرا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کروانا ہے, انتخابات نہیں کروانے. دیکھیں اس وقت جو انتخابات روکنے میں سب سے بڑی سہولت کار بنی ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اگر 2 صوبوں میں انتخابات ہو گئے پھر عمران خان رخ کرے گا سندھ کا, تو یہ تو دیکھیں نا سندھ سے آگے نکل سوچتے نہیں ہیں. انہوں نے اس کا ایئرپورٹ اور پورٹ اپنے لیے بچا کے رکھا. وزیر اعظم بلاول کیسے بنیں گے اگر سندھ سے آگے نہیں سوچیں گے؟ دیکھیں اب وہ بلاول جس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا, 1 روپیہ نہیں کمایا, اور وہ اگر وزیر خارجہ بن سکتا ہے تو ان کی یہ بھی خواہش پھر جائز ہی ہے. وہ تجربہ حاصل کر کے اگلی وزیر اعظم ہی بنیں گے نا, اور کیا وہی نا, ہر جگہ پہ جا کے اپنا سی وی بھی دے کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں اس وقت جو مریم بی بی فرما رہی ہیں یا محترم بلاول صاحب فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں تعجب تو ہو رہا ہے, لیکن کل جو میاں صاحب نے ڈیزائنر مفلر سکارف ڈال کے لندن سے ایسے بیٹھ کے انہوں نے خطاب کیا سامنے 3 بینچ بٹھا کے کہ جناب کہ میں یہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں, اور انہوں نے جو مطالبے کیے اور انہوں نے عمران خان کو پھر یہ لوگ لاڈلا کہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی لاڈلا ہے نا تو شاید عوام کا کوئی لاڈلا ہو, لیکن اگر کوئی انوکھا لاڈلا ہے تو وہ ہے جو سزا یافتہ ہے, جن کے حوالے سے کیس ہے جو یہاں پہ مطلوب ہیں. لیکن آپ نے ان کو وزارت عظما سے آپ نے محروم کیا, ان کو ملک سے ایگزائل میں جانا پڑا, اس کے بعد دوبارہ وہ ملک سے باہر گئے, آپ نے ان کو نااہل کر دیا عمر کے لیے. مطلب یہ کیا لاڈلا پن ہے؟ یہ نہیں, یہ لاڈلا پن نہیں, یہ انوکھا لاڈلا. میں نے کہا لاڈلا نہیں کہہ سکتے, انوکھا لاڈلا جو سزا یافتہ ہو کے مجرم ہو کے لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی معزز عدالت کو اخلاقیات پہ درس دے رہا ہے اور معزز جج صاحبان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس کریں. دیکھیں پاکستان میں انصاف کا نظام کوئی آئیڈیل نہیں ہے, یہاں پہ ریفارم کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ماضی میں میاں صاحب سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو یا کسی اور سے بھی زیادتی ہوئی, لیکن جو زیادتیاں ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آٹے کی لائنوں میں آج بھی لوگ مر رہے ہیں, اور میاں صاحب جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے لندن میں کیا وہ ایک دفعہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں جناب وہ پہلے ہمیں خبریں آتی تھی ماریا کہ پیٹرول کی کچھ روپے قیمت بڑھی ہے تو میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے اور جاتے ہوئے پاؤں بھی مار کے گئے زمین پہ غصے سے. اب کدھر گیا وہ غصہ مہنگائی کے اوپر؟ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, اتنے شارٹ سائٹڈ نہ ہو سکتا ہے آج الیکشنز ہار جائیں, بڑی لمبی سیاست پڑی ہے, اس دفعہ کروا لیں الیکشن, اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں.